السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان ہے HS1 نیوز چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبر پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کو پہلے بھی دہرا چکا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کسی کے زمین کے کنسٹرکشن کے معاملات میں مت جائیے۔ 2 مجلس کے ذمہ داروں کو نوٹس دی گئی تھی، ان کو بلا کر ان سے بات کی گئی، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میں نے جناب پاشا قادری صاحب سے کہا کہ اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، معافی نامہ لکھ کر دے رہے ہیں، تو ان کو ایک وارننگ کے ساتھ ان کو کہا جائے کہ دوبارہ اس طرح کی غلطی مت کریے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک چیز کا ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے، آپ ان چیزوں میں مت جائیے۔ عوام کے لیے راحت بنیے، زحمت مت بنیے۔ بار بار میں آپ کو اس بات کو کہہ رہا ہوں، اس سے مجلس کا نام متاثر ہوتا ہے، اور میں خاموش بیٹھ کر مجلس کے نام کو متاثر ہونے نہیں دوں گا۔ تو یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے تمام اراکین اسمبلی سے، اراکین بلدیہ سے، صدور و معتمدین سے، اور اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، تو اس کا خاص خیال رکھیے، کسی بھی طریقے سے ان چیزوں میں مت جائیے۔ آپ کا کام عوام کو راحت پہنچانا ہے، ہمارا کام اسپیڈ بریکر بن کے کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں اراکین اسمبلی سے اور اراکین بلدیہ سے خاص طور سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے کام منظور ہوتے ہیں، مرحوم قائد سالار ملت کے زمانے سے ہمارا یہ طریقہ کار رہا، یہ اصول رہا کہ ہر کام کا افتتاح ہوگا، اور افتتاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مقامی صدور و معتمدین کو لے کر وہاں پر افتتاح کا پتھر، جہاں پر ترقیاتی کام کا آغاز ہوگا، وہاں پر افتتاح کے پتھر کو نصب کیا جاتا ہے، اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے، اور جو اصول مرحوم قائد سالار ملت کے زمانے سے چل رہا ہے اس کو جاری رکھیے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اراکین بلدیہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھ رہے ہیں، یقیناً وہ بہت عقل مند ہے، میری عقل ان سے تھوڑی کم نظر آتی ہے آج کل ان کو۔ وہ سوشل میڈیا پر ایک فوٹو ڈال کے بتا رہے ہیں کہ صدر محترم ہم نے یہ ترقیاتی کام کا آغاز کر دیا۔ یاد رکھیے، اگر میں رکن پارلیمان بنا ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اور صدور و معتمدین اور محبان کی محنت کی وجہ سے بنا ہوں۔ اگر آپ بھی رکن بلدیہ اور رکن اسمبلی بنے ہیں تو صدور و معتمدین کی محنت کی وجہ سے بنے۔ کوئی فرد مجلس سے بڑا نہیں ہو سکتا، نہ میں بڑا ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالی بشمول اسعود نبی سے۔ تو اس لیے یہ سنیے، اسی لیے میں خاص طور سے اراکین اسمبلی سے، اراکین بلدیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ افتتاح ہونا چاہیے، اخبار میں اشتہار آنا چاہیے، اور صدور و معتمدین کی بھی اگر بڑی فوٹو آپ نہیں ڈال سکتے اپنے سے تو چھوٹی فوٹو ڈالیے، کم سے کم ڈالیے۔ اور میں بہادر پورہ کی اراکین بلدیہ کے ساتھ میٹنگ لیا ہوں، رکن اسمبلی کے ساتھ، اس میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگ اس چیز کو سمجھیں گے، اور اسی طریقے کے ساتھ ہم کام کرتے رہیں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ ملک کے حالات سے آپ واقف ہیں، اور حالات جو بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے پہلے سے زیادہ ہم کو مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین پورے ملک میں اپنی ایک پہچان، سیاسی پہچان بنا چکی ہے۔ الیکشن ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، جیت اور ہار کی فکر مجھے نہیں ہے۔ اگر آج میں نہیں جیتوں گا تو شاید میری زندگی کے بعد کوئی مجلس کامیاب ہوگی۔ اگر مرحوم صدر عبدالواحد اویسی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں لڑتے تو 1984 میں سالار ملت
पार्लियामेंट के इलेक्शन पे कामयाब नहीं हो सकते थे। तो ये इस बात को आप समझिए कि बहुत से मजलिस के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, जिसको मरहूम क़ाइद सालार मिल्लत कहते थे उन लोगों के बारे में कि माँ से बढ़ के चाही पापा कुटनी कहलाई। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिलो दिमाग पे एक ही सवाल होता है कि क्यों लड़ रहे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे किसी का सवाल का जवाब देने की ज़रूरत ना कभी थी ना कभी रहेगी।